بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ پڑھا تھا۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک خاص عنوان کو کور کرنے والے ہیں، وہ ہے دوست کی ملاقات۔ یعنی ایک دوست جب دوسرے دوست سے ملتا ہے تو کس طرح آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے، یہاں پہ وہی چیز پیش کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے گزشتہ درس اچھے سے ذہن نشین فرما لیا ہوگا۔ اگر کسی طرح کا کوئی بھی اشکال ہے تو اس کو آپ حل کر لیں، اچھے طریقے سے پچھلا سبق یاد کر لیں تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کو کسی طرح کی آزمائش نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے دوست کی ملاقات۔ تو عموماً جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہی انداز آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ مزاج عالی، مزاج شریف کیسے ہیں؟ چونکہ یہاں پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، بولتے ہیں مزاج عالی کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ تو اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں، فارسی میں بولا جاتا ہے مزاج عالی، یعنی آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو سامنے والی نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے۔ الحمدللہ، دعائے جانے شما، تمہاری جان کی دعا ہے، یعنی آپ کی دعائیں شامل حال ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہر زبان میں تقریباً اپنے انداز میں لوگ بولتے ہیں، تو فارسی میں اس طرح بولتے ہیں خوش آمدید، تشریف لائیے، ویلکم، خوش آمدید۔ یہ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی جب ہمارے پاس آتا ہے ملاقات کے لیے، کوئی مہمان آتا ہے باہر سے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں تشریف لائیے، خوش آمدید، خوش آئیے۔ مردم بخیر اند، مردم لوگ بخیر خیریت سے اند ہیں۔ تو یہ سوال ہے، یعنی لوگ خیریت سے ہیں، یعنی جس کے پاس مہمان آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے، جو دوست آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں مردم بخیر اند، کیا لوگ خیریت سے ہیں؟ کوچک و بزرگ بسلامت، کوچک چھوٹے و بزرگ اور بڑے بسلامت، یعنی سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ چھوٹے بڑے جی سب ٹھیک ہیں گھر پہ، سب کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک انداز اختیار کیا گیا ہے کہ کوچک و بزرگ و سلامت، کہ چھوٹے اور بڑے سب خیریت سے ہیں، بھلے ہاں۔ ہما دعامی کنند، ہما سب دعامی کنند، دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ماشاء اللہ۔ کوچک و بزرگ بسلامت، چھوٹے اور بڑے خیریت سے ہیں، بھلے ہاں۔ ہما دعا می کنند، تمام لوگ دعا کرتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بعد مدت تشریف آوردیت، بعد مدت کے بعد تشریف آوردیت، آپ تشریف لائے ہیں۔ این قدر بے التفاتی، این قدر اس قدر، بے التفاتی بے توجہی، یعنی بڑے دنوں کے بعد آپ کا آنا ہوا ہے، اتنی تو بے توجہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کہنے کا یہ مقصد ہے۔ بعد مدت تشریف آوردید، ایک مدت کے بعد تشریف لائے ہو۔ این قدر بے التفاتی، اس قدر بے توجہی، معاف دارید، معاف فرمائیے۔ دارت مانے تو ویسے رکھنا ہوتا ہے، لیکن ترجمہ یہ کہیں گے کہ معاف کیجئے، چے گنم، میں کیا کروں، کارہائے دنیا نمی گزارند، کارہائے دنیا، دنیا کے کام نمی گزارا نہیں چھوڑتے، یعنی کام ہی اتنا ہے کہ آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہم دولت خانہ را بلد نبودم، ہم تو ہم کا استعمال بھی کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم دولت خانہ را، تو دولت خانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے۔ تو ہم یعنی دولت خانے سے بھی بلد نبودم، میں واقف نہیں تھا، یعنی میں آپ کے گھر سے بھی واقف نہیں تھا، آپ کے گھر کے بارے میں بھی مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کا گھر میں نہیں پہچانتا تھا۔ وہی کہا کہ ہم دولت خانہ را بلد نبودم، کے
دولت کھانے سے بھی بلد نہ بودم، میں واقف نہیں تھا۔ 2 نمبر مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ لمبی ایک گفتگو ہے، ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو کیا کیا ہے دیکھیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ جناب آغا، جناب آقا، چے بر وقت رسیدے، چے بر وقت کیا ہی وقت پر رسیدے پہنچے ہو، کہتے ہیں نا بڑے اچھے ٹائم پہ آپ پہنچے ہو۔ چے بر وقت رسیدے کیا ہی وقت پر پہنچے ہو، چاش تازی رست، چاشت کہتے ہیں ناشتے کو، چاش تازی رست ناشتہ حاضر ہے، بیائے تشریف لائیے، نوش جان فرمائیے، دل و جان سے نوش فرمائیے، یعنی کھا لیجئے، پی لیجئے، یہ مراد ہے یہاں پہ، جان کے ساتھ نوش فرمائیے۔ تو اب جو دوست آیا وہ کیا کہتا ہے، بندہ طعام خوردہ آمدام، بندہ یہ اپنی طرف منسوب کر رہا کہنے والا کہ یہ بندہ، یہ حقیر، یہ فقیر، طعام خوردہ آمدہ، کھانا کھا کر آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بندہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اشتہا ندارم، اشتہا کہتے ہیں خواہش کو، بھوک کو، تو میں بھوک نہیں رکھتا۔ خیر، تو جو صاحب مکان ہے وہ کہہ رہے ہیں چیزیں ای جا ہم نوش جان فرمائے، چیزیں کوئی چیز یا کچھ، ایجا اس جگہ، ہم بھی کچھ اس جگہ بھی، نوش جان فرمائے جان کے ساتھ نوش فرما لیجئے، یعنی اس جگہ بھی کچھ آپ لے لیجئے، کھا لیجئے، پی لیجئے، اس طرح سے بولتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کھا بھی کے آئیں، ہمارے کہنے سے تو کچھ لے لیں یہاں پہ، تو کچھ اس جگہ بھی جان سے نوش فرمائیے۔ آگے دیکھیے گا، تو آگے فرماتے ہیں بسر شما کسے رستم، بسر شما تو یہ ایک قسم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے سر کی قسم، کہ سیر ہستم، یعنی میں شکم سیر ہوں، میں بھرا ہوا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ بسریں شما تمہارے سر کی قسم کہ سیر ہستم، میں شکم سیر ہوں۔ آگے 4 نمبر، چائے حاضر است، چائے حاضر ہے، بخورید پی لیجئے، معاف داری داغا، معاف کیجیے آقا نمی خورم، میں نہیں پیوں گا کہ خشکی میں یار، کہ خشکی لاتی ہے۔ خیر از یک فنجان چے می شبد، فنجان کہتے ہیں پیالی کو، کپ کو، اس میں چائے وغیرہ کر کے دی جاتی ہے۔ خیر از یک فنجان چے می شبد، ایک پیالی سے کیا ہوگا، یعنی صاحب مکان فرما رہے ہیں چائے حاضر ہے، پی لیجئے، تو دوست کہہ رہے ہیں جی نہیں، معاف فرمائیے میں نہیں پیوں گا کیونکہ خشکی لاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایک پیالی سے کیا ہوگا، پی لیجئے۔ آگے دیکھیں گے نمبر 5، اسب کمیت راچے کر دے، اب یہاں سے ان کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسب کمیت راچے کر دے، کمیت کہتے ہیں چت کبرا، کہ کس کو کہتے ہیں، چت کبرے گھوڑے کو۔ اسب کمیت راچے کر دے، چت کبرے گھوڑے کا چے کر دے، تم نے کیا کیا، فروختم میں نے بیچ دیا، چالاک نہ بود، چالاک نہیں تھا، این سبزہ خیل خوب است، یہ جو سبزہ ہے نا ہرا ٹائپ کا دکھتا ہے، خیل خوب است یہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ تو بیچ دیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو چت کبرا والا تھا، لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا ہوا سبزہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ بسیار تیز است، بہت تیز ہے، مہمیز را ہم تاب نمی آرد، مہمیز کہتے ہیں جو ایڑ لگاتے ہیں نا گھوڑے کے، جو بندھی ہوئی ہوتی ہے پیچھے کو ایڑ، اس کی بات چل رہی ہے۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، مہمیز ایڑ را کی ہم بھی، یعنی ایڑ کی بھی، تاب نمی آرد تاب نہیں لاتا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو مارنا پڑتا ہو، توڑنا پڑتا ہو تب جا کے کوئی کام کرتا ہو، کہتے ہیں مہمیز را ہم تاب نمی آرد، ایڑ کی بھی تاب نہیں لاتا، تا و قمچی چے رسد، قمچی کو کیا رسد پہنچے گا، یعنی وہ تو ایڑ لگانے کی بھی تاب نہیں آتا، صرف آدمی بیٹھ جائے اشارہ دے دے تو چل پڑتا ہے، اس کو مارنے کی کیا ضرورت پڑے گی، چھڑی ہوتی نہ رکھتے ہیں جانور کو مارنے کے لیے، کہتے اس کی کیا نوبت پہنچے گی، تا با قمچی چے رسد، قمچی تک چے رسد کیا پہنچے گا۔ آگے فرماتے ہیں چے سبب است، کیا جب وجہ ہے، فربا نمی شبد موٹا نہیں ہو رہا ہے،
تو وہ کہتے آبو دانہ ہند باسفہائے ولایت سازگار نمی آیت. آب و دانہ یعنی دانہ پانی، باسفہائے ولایت ولایتی گھوڑوں کو سازگار نمی آیت راس نہیں آتا. یعنی کیا وجہ ہے کہ موٹا نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا دانہ پانی باسفہائے ولایت اسفہائی اسف کی جمع ہے کہ ولایتی گھوڑوں کو سازگار نمی آیت اور راس نہیں آتا. اسف چالاک گاہے فربا نمی شود. اسف چالاک چالاک گھوڑا، گاہے کبھی بھی، فربا نمی شود موٹا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسف چالاک گاہے فربا نمی شود، چالاک گھوڑا کبھی موٹا نہیں ہوتا ہے. آگے دیکھیے. تو چونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی سے بہت دنوں بعد ملتا ہے تو وہ الگ الگ عنوان پر الگ الگ ٹاپکس پر بات کرتا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر دو دوست ملے ہیں جو الگ الگ ٹاپکس پر باتیں کر رہے ہیں. تو اب نوکر کے بارے میں بات شروع ہو جائے گی. تو کہتے پیش خدمت شما چے مواجب می گیرت. خدمت شما تمہاری خدمت، پیش میں حاضر رہنے والا یعنی جو نوکر ہے، چے کیا، مواجب کہتے ہیں تنخواہ کو، می گیرت لیتا ہے پکڑتا ہے. یعنی تمہاری خدمت میں حاضر رہنے والا، پیش مانے وہی حاضر رہنے والا، خادم جس کو کہتے ہیں. پیش خدمت یعنی تمہارا خادم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تمہارا خادم چھ مواجب میں گیرت کیا تنخواہ لیتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نان و شش ماہ رخت. کہتے ہیں نان ایک روٹی، و شش ماہ اور 6 مہینے میں رخت یعنی کپڑے وغیرہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ لیتا ہے. بہت بڑی تنخواہ نہیں ہے. کیا تنخواہ ہے؟ نان روٹی و شش ماہ رخت اور 6 مہینے میں کپڑا. من فراش خدرا 5 روپیہ شہریہ می دغم. من میں فراش خود اپنے فراش کو، اپنے فراش کو یعنی جو فرش بچھاتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے اس کو. میں اپنے فراش کو 5 روپیہ 5 روپے شہریہ مہینہ می دہم دیتا ہوں. میں اپنے فراش کو 5 روپے مہینہ دیتا ہوں. چیست کیا بات ہے کہ لاغر شداست کمزور ہو گیا ہے. کیا بات ہے کہ یہ جو تمہارا نوکر ہے یہ کمزور ہو گیا ہے. کہتے سے روز است 3 دن ہوئے ہیں کہ تب کردہ. تب کہتے ہیں بخار کو. تب کس کو کہتے ہیں؟ بخار کو. سے روز است 3 دن ہو گئے ہیں کہ تب کردہ کہ بخار آ گیا تھا. اکنو چیزیں بہتر است ابھی چیزیں کچھ بہتر است بہتر ہے. 3 دن سے تو بخار آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ بہتر ہے. علاج دکتور بھی کو ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے یعنی میں ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں. تو علاج دکتور می کنت ڈاکٹر کا علاج میں کر رہا ہوں یا وہ چل رہا ہے. بولتے ہیں نا کہ علاج کہاں سے چل رہا ہے جی، کہتے فلاں ڈاکٹر کے پاس سے چل رہا ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ علاج دکتور می کنت ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے. خیر خدا یش شفا دے. خدا یش اس کا خدا شفا دے شفا دے. ذہن میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں گے. تو یہاں تک مکمل ہو گیا کہ خیر خدایش شفا دے، خیر اس کو خدا شفا دے. 7 نمبر اجازت است. کیا اجازت ہے؟ حالہ رخصت میں شبم. حالہ اب رخصت میں شبم میں رخصت ہوتا ہوں یعنی کافی ٹائم آپ کے پاس مجھے ہو گیا، کافی باتیں چیتیں ہو گئیں، کھا پی لیا، میں اب جانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں اجازت است کہ بولتے ہیں نا یہاں پر بھی اپنے یہاں کی اجازت دیجیے. اب ہم چلتے ہیں. اجازت است اجازت ہے. حالہ رخصت میں شبم اب میں رخصت ہوتا ہوں. چرا چرا این قدر زودی کیوں اس قدر جلدی یعنی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، چرا چرا کیوں اس قدر جلدی. بنشینید بیٹھو، ساعتے کچھ دیر، حرف زنیم. حرف زنیم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. ساعتے حرف زنیم کچھ دیر ہم بات کریں. و دل خوش کنیم اور دل خوش کریں. خیر می روم میں چلتا ہوں. کجا می روید کہاں جا رہے ہو؟ وقت رفتن نیست وقت رفتن جانے کا وقت نیست نہیں ہے یعنی یہ جو وقت ہے یہ جانے کا وقت نہیں ہے. شب بسیار گزشتہ رات بہت گزر گئی ہے. ہمیں جا خواب کنید ہمیں جا اسی جگہ خواب کنید سو جاؤ اسی جگہ سو جاؤ. خیر
حالہ کالسکۂ بخار است، ابھی ریل گاڑی ہے، میربم میں چلتا ہوں۔ کالسکۂ بخار کا ہم نے پیچھے بھی معنی بتایا تھا کہ ریل گاڑی یعنی ابھی ریل گاڑی ہے، میربم میں جاتا ہوں۔ پس از یک ماہ انشاء اللہ باز میایم، پس بعد میں، از یک ماہ ایک ماہ کے، ایک ماہ کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، بعض میایم نے واپس آؤں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ایک مہینے کے بعد میں واپس آؤں گا۔ تو ماشاءاللہ یہ دوست سے ذریعے جو ملاقات کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اچھے سے آپ اس کی تیاری فرما لیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو ریپیٹ کریں یا رابطہ کریں، بہرحال آپ کو یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئی گفتگو یہاں سے شروع کریں گے، نوکروں سے ضروری باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔